الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ تمام تعریفیں، تمام حمد و ثنا اس خدائے بزرگ و برتر کے نام کہ جس کے قبضہ قدرت میں تمام جہانوں کے تمام نظام۔ درود و سلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، ان کی آل پر اور ان کے اصحاب پر۔ سامعین کرام، آج ہم لوگ جس چیز کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں وہ ہے کہ کامیابی کیا ہے۔ اکثر لوگوں کے اس حوالے سے سوالات بھی آتے رہتے ہیں۔ دیکھیں، کامیابی کا جو تصور ہے وہ ہر انسان کے ہاں مختلف ہوتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ہر انسان کو فطرت کے اعتبار سے مختلف پیدا کیا ہے دوسرے سے، جس کی بنا پر پھر اس کے تجربات، جذبات، احساسات، خیالات وغیرہ جو ہیں وہ مختلف ہوتے چلے جاتے ہیں۔ جو دوسری چیز اس کے اوپر اثر انداز ہوتی ہے وہ ہے انسان کی جو عمر ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر، بلکہ میں آپ کو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ ایک ماڈل کے ساتھ سمجھانا چاہتا ہوں۔ اس ماڈل کو میں نے نام دیا ہے لائف اینڈ سکسیس ماڈل۔ انسان کی زندگی جو ہوتی ہے وہ کچھ مراحل پر مشتمل ہوتی ہے۔ سب سے پہلے ہے بچپن، پھر ہوتا ہے لڑکپن، اس کے بعد آتی ہے نوجوانی، اس کے بعد جوانی اور اس کے بعد پھر بڑھاپا۔ ان 5 مراحل پر انسان کی زندگی مشتمل ہوتی ہے۔ اب ان 5 مراحل میں انسان کے ہاں کامیابی کا تصور پچھلے مراحل سے مختلف ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر انسان کے ہاں بچپن میں کامیابی کا تصور اور ہوتا ہے، لڑکپن میں اور ہوتا ہے، نوجوانی میں اور ہوتا ہے، جوانی میں اور ہوتا ہے اور بڑھاپے میں اور ہوتا ہے۔ کامیابی کا تصور جو ہے وہ انسان کی زندگی کے مختلف مراحل میں مختلف ہوتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان کی ترجیحات بدل جاتی ہیں۔ اب جو انسان کی جو 5 مراحل ہیں انسان کی زندگی کے، یہاں بڑھاپے میں جب انسان جاتا ہے تو انسان میٹیریلزم سے نکل کر، مادیت پسندی سے نکل کر حقیقت کی طرف آتا ہے۔ تب اسے کامیابی کے حقیقی معنوں کا پتہ چلتا ہے۔ اب حقیقی معنی کیا ہے؟ میرے خیال میں جو کامیابی کا جو تصور ہے وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ہر انسان کو کچھ خصوصیات اور کچھ خوبیاں دے کر بھیجا ہے۔ انسان کا یہ کام ہے کہ وہ اپنے اندر ان صلاحیتوں کو، ان خوبیوں کو، ان خصوصیات کو تلاش کرے، اپنے اندر جھانک کر یہ تلاش کرے کہ مجھے اللہ رب العزت نے وہ کون سی خصوصیات اور خوبیاں اور صلاحیتیں دی ہیں کہ جن کی بنا پر میں دوسرے انسانوں سے مختلف ہوں۔ جب انسان ان صلاحیتوں کو، خوبیوں کو تلاش کر لیتا ہے، پھر انسان کا یہ کام ہے کہ انسان ان صلاحیتوں کے اوپر کام کرے، ان کے اوپر مکمل عبور حاصل کرے۔ جب ان کے اوپر مکمل عبور حاصل کر لے گا تو پھر انسان کا یہ کام ہے کہ انسان ان صلاحیتوں کو خلق انسانیت کے لیے وقف کرے، اس سے مخلوق کو نفع پہنچائے۔ بعض لوگوں کیا یہی عبادت بھی ہے کہ اپنی صلاحیتوں کے بلبوتے پر دوسری مخلوق کو نفع پہنچایا جائے۔ میرے خیال میں انسان کی یہی کیا کہتے ہیں مقصد حیات ہے اور یہی کامیابی بھی ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ انسان کو اصل کامیابی کا مفہوم سمجھ آتا ہے بڑھاپے میں جا کر، لیکن اس وقت تک بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے۔ دیر اس طرح سے ہو چکی ہوتی ہے کہ بڑھاپے کے اندر انسان کے پاس جو سب سے زیادہ کمی آ جاتی ہے وہ ہے طاقت کی۔ اس وقت اب انسان کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انسان کو کب اس حقیقی معنوں کا، کامیابی کے حقیقی معنوں کا سمجھ آ جائے تو انسان کی زندگی اور آخرت دونوں بہتر ہو سکتی ہیں۔
وہ ہے نوجوانی. نوجوانی انسان کی ایک ایسی سٹیج ہوتی ہے، انسان کی زندگی کا ایک ایسا مرحلہ ہوتا ہے کہ جس کے اندر انسان کے پاس سب کچھ ہوتا ہے. اس سب کچھ ہونے کی بنیاد پر انسان، اب یہ ہوتا یہ ہے کہ ان سب کچھ ہونے کی بنیاد پر انسان یا تو بکھر جاتا ہے یا نکھر جاتا ہے. اگر جائے نکھر تو انسان کا وہ وقت تو صحیح ہوگا ہی ہوگا، انسان کے آنے والا وقت بھی، اور آنے والا وقت یہ نہیں کہ موت تک، موت کے بعد بھی اگر انسان نے کامیابی کے حقیقی معنی کو سمجھ لیا اور اس پر کام کرنا شروع کر دیا اور اپنا مقصد حیات سمجھ لیا تو انسان کی آخرت بھی بہتر ہو سکتی ہے. اس دعا اور اس امید کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتے ہیں کہ اگلے سیشن میں ایک بار پھر ملاقات ہوگی ایک نئے ٹاپک کے ساتھ.